تو جوابی कार्रवाई بھی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یعنی مکافات عمل ہے نا، مکافات عمل آپ نے کشمیر میں کیا، اللہ پاک اسے سود کے سمیت واپس کرے گا. یہ حالات جو ان کے سامنے آ رہے ہیں، جو انہوں نے کیا تھا اسے بھی جو کاٹیں گے. مطلب انڈیا میں جو فسادات چل رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مزید زیادہ ہوں گے، یہ کم نہیں ہوں گے. جیسے انہوں نے کشمیر میں کیا ہے نا، اس کا اللہ پاک بدلہ یہاں سے لے گا، اور انشاءاللہ لے گا. پاکستان میں تو امن سکون ہے، مطلب پاکستانی فوج تو کبھی نہیں چاہے گی کہ یہاں کے رہنے والے جو ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، وہ یہاں کے پاکستانی ہیں. پاکستان نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، تو پھر انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، انڈیا صرف یہ ہمارے یہاں پر دیکھ لے کہ جس طریقے سے ہم اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کرسچن ہوں یا میں کرسچن ہوں یا یہ مسلم ہے، ہمیں یہ بالکل پتہ نہیں ہے. ہم بالکل ایک بھائیوں کی طرح یہاں پر رہ رہے ہیں. ہماری آرمی بھی جو ہے سیم اسی طریقے سے ہے. صحیح. ہماری آرمی ہے اور ان کے آرمی میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے آرمی کی طرف سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کارگل کی لڑائی وہ بھول گیا تھا. دیکھیں جی، انڈیا جو ہے نا یہ اپنی اوقات جو ہے نا دکھاتا رہتا ہے ہمیں ہر ٹائم. تو ہمیں جو چاہیے نا کہ ان لوگوں کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا ہمیں کارگل کی جو ان سے جنگ ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے ان سے یوٹیلائز ان کو دوبارہ یاد کرانا چاہیے، تاکہ ان کو سبق ملے. یہ جو ہمیں بارڈرز پہ بار بار ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں، اور جس میں معصوم لوگوں کی جو جانیں جاتی ہیں، یہ سراسر جو ہے نا زیادتی ہے گی. اور یہ کشمیر کے اوپر بھی جو انہوں نے ظلم ستائے کیے ہوئے ہیں گے، تو اس طرح انسانیت کے لیے جو ہے نا بہت دردناک کہانی ہے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا ایک ہی دفعہ جو بھی ہے اعلیٰ سطح پہ ان سے بات کی جائے، لیکن اس پہ بھی یہ ایگری نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ فائٹ کرنی چاہیے. اور یہ بارڈرز پہ جو ہمارے جوان لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو بھرپور جواب دیں گے. انڈیا کا کافی ٹیکس ہو رہے ہیں، فوج بھی جواب دے رہی ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، فرسٹ آف آل تو آئی لو مائی پاکستان. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہے، بعد میں ہم ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو فورس ہے جو ہماری ہے وہ بڑی خوددار فورس ہے، وہ تو اپنی طرف سے اٹیک کرتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب وہ جو مودی ہے وہ اتنی کوئی بے غیرتی کے انتہا تک وہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو کوئی انسان نام کی چیز اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہے انشاءاللہ العزیز عمران خان کی قیادت میں، انشاءاللہ اگر میرا اللہ کو منظور ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کی حکومت کے اندر ہی حل ہو جائے گا، اور یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر کی ہے. ایسی لے کر آئیں کہ دوبارہ وہ اٹیک ہی نہ کر سکیں. دیکھیے سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ہماری آرمی ہے، ہماری عوام ہے، ہماری حکومت ہے، باقی تمام ادارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے مل کے چلیں گے تو تب بات ہوگی. عمران خان بیچارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آل دا ڈپینڈ آن دا آل پارٹیز. ٹھیک ہے. اس طرح ہماری تمام پارٹیز کو بھی متفق ہونا چاہیے. کشمیر کے ایشو پہ آرمی کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے، ہماری عوام جس طرح ساتھ دے رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو تب جا کے ہم جو اسٹرانگ ہماری مضبوط ہو سکتی ہے اور ہم انشاءاللہ جو فائٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ اس کے اپنے ملک میں بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی بس اس کی بیسک وجہ تو یہی ہے کہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو اس وقت انریسٹ ہے اس کو صرف کور کرنے کے لیے وہ یہ بارڈرز کے اوپر انٹروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. بالکل ان کو نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ فوکس آن دیئر پرابلمز، کنٹری پرابلمز. تو میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس وقت، کشمیریوں کے ساتھ بالخصوص زیادتی کر رہا ہے. کشمیری ہمارے پارٹیکل ہیں پاکستان ایز بینگ اے مسلم. تو ان کے ساتھ جو وہ ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں کشمیر میں، صرف ان کو کور اپ کرنے کے لیے مطلب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے، جبکہ پاکستان ایسا نہیں ہے. وہ اپنے جو اندر وہ کر رہا ہے نا، جو کالے کرتوت کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ناانصافی، ان کی شریعت ختم کر رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے بارڈر پہ اٹیک کر رہا ہے، تاکہ اس طرف ان کی توجہ جو ہے نا پوری دنیا کی ادھر موڑنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ ہے. تو اس کو چھپانے کے لیے جو اندر وہ کر رہے ہیں نا قتل عام مسلمانوں کا، اس کو چھپانے کے لیے سدوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں کامیاب وہ نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ رسوائی منہ اس کا ہی کالا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بے ایمانی ہے. وہ ایسے کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کو ابال رہے ہیں تاکہ مسلمان اٹھیں، اور یورپین جتنے بھی ہیں نا ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان کو ہر جگہ پہ، ہر فارم پہ
کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے مقاصد میں وہ کامیاب نہیں ہے. جتنے بھی وہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہماری دعا ہے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کی خود بھی مدد کرتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان ٹھیک ہوں، اپنے ان کے ارادہ مستقل ہو، اب مضبوط ہو ایمان پہ، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. الحمدللہ پاکستانی جو افواج ہے ان کا بڑا تعریف کی جاتی ہے، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن کرنا چاہیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی رہتے ہیں ہندو، پاکستان میں بھی سکھ رہتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا نیگیٹو استعمال کریں. تو وہاں پہ تو لوگ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو تو گھر میں گھس کے تو ان کی پولیس جو ہے وہ مار رہی ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جتنی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. کہ اس دور میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان کیسے لوگ ہوتے تھے؟ ان کی دیانتداری کو دیکھ، ان کی اچھائی کو دیکھ کے. ہمارا فرق اور کیا ہے کافروں میں؟ کافر اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے، اقلیتیں یہاں رہ رہی ہیں، آزاد گھوم رہی ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یہاں آزاد ہیں یا پابند ہیں. نہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے جو خوشی کے تہوار آتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں ہم، ان کو اچھے طریقے سے ملتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. وہاں کمیونٹی جو ہے نا ہندو کی ہے. ہندو یہ چاہتے ہیں کہ پورے انڈیا میں ہندو ہوں اور کوئی مذہب نہ ہو، اس لیے وہ ناکام ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کو گھر کی اپنے منہ کی کھانے پڑے گی. کیوں؟ وہاں پہ اتنی دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آواز بلند ہو رہی ہے. پوری دنیا میں آواز گونجنا شروع ہو گئی ہے، بشمول امریکہ، اسرائیل، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بڑے ممالک ہیں. انشاءاللہ یہی کل انڈیا کو خود ایسا کریں گے کہ وہ مجبور کریں، گھٹنے ٹیک جائے گا انڈیا کہ ہم ظلم نہ کریں. یہ ظلم خود بند ہو جائے گا. اسلام کی خاطر جان دینا، اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ شہادت کہاں ملتی ہے. اسلام پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے ملک پہ، اپنی قوم پہ جو آدمی جان قربان کرتا ہے وہ شہید ہے. تو شہید زندہ ہے. میرا رب کا فرمان ہے کہ شہید کو مردہ کہنے ہلاک وہ شخص پہ جو شہید کو مردہ کہتا ہے. وہ تو ہم تو زندہ قوم ہیں، شہادت پا کے بھی ہم زندہ ہیں، لڑائی کر کے بھی زندہ ہیں. تو الحمدللہ ہمارا پختہ عزم ہے کہ ہم انڈیا سے پیچھے کسی جگہ پہ نہیں ہیں. میں الحمدللہ کشمیری ہوں، کہ مظفر آباد رہتا ہوں، آزاد کشمیر. مجھے آج بھی لڑائی شروع ہو تو سب سے پہلے مجھے بارڈر پہ بھیجیں، میں آپ بھی تیار ہوں انشاءاللہ. کسی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کی. والدین الحمدللہ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا چکے ہیں، لیکن خون کا ایک ایک قطرہ ہم اپنے ملک، قوم، سب سے پہلے دین اسلام، ایک ایک قطرہ دینے کو ہم تیار ہیں. الحمدللہ ہم حاضر ہیں ہر وقت، جب کوئی بلائے ہم تیار ہیں.